ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں دوستوں، خاص طور پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذی احترام اور ذی اکرام معزز بھائیوں اور جلسے میں تشریف لانے والے ایمان والے، شوق رکھنے والے اور دین کا جذبہ رکھنے والے اور دین ہی سننے کے لیے جمع ہونے والے دینی بھائیوں، دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اگر واضح ہوتا ہے تو انسان اس کا اسی طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر مقصد پوری طرح واضح نہیں ہوتا ہے تو کبھی کبھی انسان کا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات دین کے جلسے میں تشریف فرما ہیں۔ مدرسے والوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ انہیں جلسہ کیوں کیا، اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ یہ جلسہ سننے کے لیے کیوں آئے۔ مدرسے والے تو اپنا مقصد یہ بتائیں گے کہ ہم اسے جلسہ کرتے ہیں کہ عوام سے چندہ لے کر ہم جو کچھ تیار کرتے ہیں وہ امت کے سامنے لائیں گے۔ عوامی سے چندہ لیا جاتا ہے، عوامی سے مدد دی جاتی ہے، عوامی سے بچے لیے جاتے ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے تعمیرات ہوتی ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے بچوں کو کھلایا جاتا ہے، آپ ہی کے بچے ہوتے ہیں، اور انہی آپ ہی کے پیسوں سے استادوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ عوام ہی کے تعاون سے سارا ادارہ چلتا ہے، اور جب ادارہ چلتا ہے تو ادارے نے تیار کیا وہ جو تیار کیا جاتا ہے وہ امت کے سامنے آ جائے، اس مقصد کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے، اسے وہ کہتے ہیں جلسے دستار بندی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ چونکہ دین کا ادارہ ہے، دین پڑھنا اور پڑھانا مدرسے کا مقصد ہے، اور دین پڑھنا اور پڑھانا، دین سنانا امت کا حق ہے، اس لیے دینی جلسہ کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو مجمع میں جمع کریں، عوام کو دعوت دی جائے، ادھر سے علماء کو جمع کیا جائے، اور جب علماء عوام کے سامنے دین کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے اس کی وجہ سے امت کو اپنے دین پر جمنے کا، اپنے دین پر عمل کرنے کا، اپنے دین کے متعلق فکر مند ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ اس غرض کے لیے مدرسے والے جلسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خاصا مدرسے والوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور صرف ہم ان سے چندہ کرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص مقصد ہے۔ پورا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ تیار کیا وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جلسے میں مدعو کریں گے، ادھر سے علماء کو دعوت دیں گے، وہ آپ کو دین کے مختلف پہلوؤں پر دین کے مفید ترین باتیں جو ایک ایمان والے کو بہرحال سننی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو دین کی دولت عطا فرمائی، دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، دین کے متعلق ہمیں اللہ کا حکم بھی ماننا ہے تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا، اور اسے بچنا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہوگا، اور یہ سننا ضروری ہے۔ سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سی چیز پر عمل کرنا، کون سی چیز سے بچنا۔ اس مقصد کے لیے مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ امت کے سامنے مدرسے کی ضروریات رکھیں گے اور امت باہمی تعاون کریں گے۔ یہ تو ہے مدرسے والوں کا مقصد۔ دین بیان کرنے کے لیے جو اس کرسی پر بیٹھے گا اس کو بھی طے کرنا ہے کہ میں بیان اگر کرنے بیٹھا ہوں تو مجھے کیا بیان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی بیان کرنے والے کی نیت ہوگی کہ میں اچھا بیان کروں گا، میری شہرت ہوگی، لوگ میری تعریف کریں گے، یا ہو سکتا ہے مجھے بعد میں ہدیے دیں گے، یا کوئی پیسہ لینا ہوگا، یا بہرحال جو بھی ایک مقاصد ہے، یہ دنیاوی مقاصد ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ دین بیان کرنے والا کوئی فرد اگر اس کرسی پر بیٹھ کر کے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ میری شہرت ہو، لوگ میری تعریف کریں، پھر مجھے سراہا جائے گا، پھر مجھ پر تبصرے کیے جائیں گے، میری تعریفیں ہونے لگیں گی، میرے بیانوں کو ریکارڈ کر کے وائرل کیا جائے گا، اگر اس مقصد کے لیے بیان کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بیان کرنے کی وجہ سے سننے والے بھائیوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے اس کا حساب ہوگا بلکہ معاوضہ ہوگا۔ تو بیان کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی نیت ٹھیک کرے، اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے جو تھوڑا سا دین میں نے سنا، سیکھا، پڑھا ہے، اپنے استادوں سے
किताबों से, अपने बुजुर्गों से या दावत और तबलीग के माहौल में रहकर जो भी मैंने आपका दीन सुना या पढ़ा है, मैं आपके बंदों तक वो दीन पहुंचाऊंगा। ये आपके बंदे और आपके नबी की उम्मती हैं, शौक के साथ अपना पूरा दिन लगाए हुए हैं ताकि हम दीन सुनेंगे तो या अल्लाह आपका दीन आपके बंदों तक मैं पहुंचाऊंगा। और इसलिए पहुंचाऊंगा कि आप भी खुश हो जाएं कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा जो इल्म दिया था मेरे बंदों तक तुमने पहुंचाया, और आपके बंदों को फायदा होगा कि वो जान जाएंगे हम मुसलमान हैं, हमको किस चीज पर अमल करना है और किस चीज से बचना है। इस गरज के लिए या अल्लाह मुझे न कोई तारीफ सुननी है, न इनसे कोई पेमेंट लेना है, न इनसे कोई कमीशन लेना है, न इनसे कोई फीस लेनी है, न मेरा इनके जिम्मे कोई हक है। वो तो इसलिए ये भी ईमान वाले और आपके बंदे, ये ईमान वाले और आपके नबी की उम्मती, इनको हमसे मोहब्बत है इसलिए कि ये दीन वाले हैं, हमको इनसे मोहब्बत है क्योंकि हमारे दीदी भाई हैं, और दीन वाले भाई सारे एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। इतनी मोहब्बतें होती है दीन के भाइयों के साथ कि अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। बल्कि अपना सगा भाई उतना प्यारा नहीं होता है जितना ईमान वाला भाई प्यारा होता है। तो गरज है कि ये ईमान वाले भाई हैं, आपके बंदे हैं, उस नबी की उम्मती हैं जिसके हम भी उम्मती हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुबारक में जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी कि फला जगह फला पहाड़ी इलाके में ईमान वाले भाई बैठे हुए थे और उन्हीं का वही भाई उनको दीन सुना रहा था, वो बड़ी तवज्जो के साथ मेरा दीन सुन रहे थे, फिर मुझ पर दरूद भी पढ़ते थे। अगर अल्लाह के नबी की बारगाह में यह रिपोर्ट पहुंच जाए, और पहुंचती होगी रिपोर्ट, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद आपने फरमाया कि दरूद जब पहले दरूद भेजा जाता है मुझे पहुंचाया जाता है। मन सल्ला इंद कब्री समेतहु, जो मेरी कब्र के पास दरूद पड़ेगा मैं उसे खुद सुनता हूँ। और मन सल्ला नाइयन उबलगतहु, जो दूर से दरूद भेजता है वो दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। तो जब फरिश्ते दरूद अल्लाह के नबी के बारगाह की में पेश करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि उनकी बारगाह में इन इदारों की, इन इज्तिमाअत की, इन तबलीगी मेहनतों की, इन दावत के सरगर्मियों की, इन जलसों की, इन बच्चों के प्यारे प्यारे खिताबात और नातों की रिपोर्ट भी अगर वहां पहुंच जाए तो यकीनन अल्लाह के नबी के कल्ब मुबारक को खुशी होगी कि मेरा नाम उन पहाड़ों पर लिया जा रहा है जिन पहाड़ों पर मैं खुद कभी नहीं गया। मेरे लिए दरूद उन ऊंची चोटियों से भेजा जा रहा है जिन ऊंची चोटियों पर मुझे जाने का मौका नहीं मिला। अल्लाह के नबी तो हम तक नहीं आए। इस नियत के साथ बयान करने वाले को बयान करना होता है। फिर बयान करने वाले की जिम्मेदारी ये भी होती है कि सही मौजू मुंतखब करे, ऐसा मौजू जिसकी उम्मत को जरूरत है, ऐसा मौजू जिसकी उम्मत को हाजत है, ऐसा मौजू जो जहां चल रहा हो और उसकी बयान करने की जरूरत है। वो तरह तरह के मौजूआत हुआ करते हैं। दावत और तबलीग की मेहनत में तो काम बना हुआ है, वहां तो अलग से मौजूआत नहीं, वहां तो छह बातें बयान करनी होती है, ईमान वाली मेहनत करनी होती है। लेकिन मदरसों के दीनी जलसों में समाज के अंदर पाए जाने वाले बेशुमार उन मामलों पर डिस्कशन हो सकता है, उनके मुताबिक बयान किए जा सकते हैं जिनके बयान करने की जरूरत होती है। बाद दफा हमारे जुमों के खिताबात में, बाद दफा हमारे जलसों में उन टॉपिक्स पर बात नहीं होती है, लेकिन दीनी जलसों में इलाके के तमाम ईमान वाले जमा होते हैं। उसमें मालदार भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, वो भाई भी होते हैं जो दावत के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो भाई भी होते हैं जो जुम्मों के खिताब नहीं सुनते, वो भाई भी होते हैं जो मुलाजमतें करते हैं, वो भाई भी होते हैं जो मजदूरियां करते हैं और खेती बाड़ियां करते हैं। सारे लोग जमा होते हैं। इसलिए मुख्तलिफ वो मौजूआत जिनकी इलाके के अंदर जरूरत होती है उन मौजूआत का बयान करने का मौका मदरसों के जलसों में होता है। और ये मदरसे वालों का यहाँ के अवाम पर एक एहसान भी है कि हम दीनी जलसा मुनक्किद करते हैं और उन मौजूआत पर गुफ्तगू करने का मौका मुहैया करते हैं जिन मौजूआत पर आमतौर पर बात नहीं हुआ करती है, और उम्मत को उन मौजूआत पर गुफ्तगू सुनने की जरूरत है। बयान सुनने वालों की नीयत क्या होनी चाहिए? जवाब, बयान सुनने वाले को कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं दीनी जलसे में बैठूंगा फिर मैं देखूंगा कौन से मौलाना साहब ने कैसा बयान किया, किसका बयान ज्यादा मजेदार था, किसके बयान सुनने से आपको आंखों में आंसू आ गए, किसके बयान में ज्यादा जोश था, किसका बयान अलबेल। नहीं, आप तो इसलिए बैठे हैं कि आपको दीन सुनने का मौका मिले, और दीन सुनने का आपको मौका मिलेगा उन बातों को सीधे अपनी जात पर फिट करें। अपनी जात पर फिट करने का मतलब जो कुछ बयान हो रहा है इसमें मेरे लिए बहुत सी बात कही जा रही है, और जो बयान हो रहा है जो मेरे लिए हो रहा है मैं
उस पर अमल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मसलन फर्ज कीजिए, बयान करने वाले ने बयान किया जो अभी जोहर की नमाज से पहले जो मैंने सुना, बयान करने वाले बयान कर रहे थे कि जो हमारे मुलाजिम भाई एक तरफ से वो शुक्रगुजार रहे हैं कि अल्लाह ने उनको बेहतरीन रोजगार अता किया, ऐसा रोजगार जिसके नतीजे में आपकी जिंदगी खुशहाली के साथ गुजर रही होगी, तो दूसरी तरफ से रिश्वत से अपने आप को बचाएं, काम चोरी से अपने आप को बचाएं। तो हर सुनने वाले को ये देखना है कि मैं भी मुलाजमत कर रहा हूं, चाहे फोर्थ क्लास मुलाजमत है, चाहे दरवानी दर्जे की है या ऊंचे दर्जे की मुलाजमत है, मैं भी मुलाजिम हूं, मेरी हालत क्या है, मैं ड्यूटी पूरी दे रहा हूं या नहीं, मैं रिश्वत तो नहीं खा रहा हूं, मैं वहां फिर कर पूरी कर रहा हूं वगैरह। या बयान करने वाले ने बयान किया, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग तिजारत करते हैं, चाहे आपकी छोटी सी दुकान है, चाहे आप जानवरों का कारोबार करते हैं, चाहे आप फसलें बेचते हैं, चाहे आप घी दूध बेचते होंगे, चाहे आप लकड़ियां बेचते होंगे, चाहे जानवर बेचते होंगे, या जो भी बिजनेस करते होंगे, अल्लाह के नबी ने बिजनेस करने वालों के बारे में ये फरमाया, हर बिजनेस करने वाले को सोचना है कि मेरे अंदर ये कमी, ये कोताही तो नहीं है। या बयान करने वाले ने बयान किया कि जवानी की जिंदगी में ये खराबियां होती हैं, हर सुनने वाले जवान को फौरन सोचना है जिन खराबियों का तस्करा हो रहा है वो खराबी कहीं मेरे अंदर तो नहीं है, और अगर नहीं है तो शुक्र बढ़ने की बात है, और अगर उनके अंदर कोई खराब में से कोई खराबी है तो फौरन इरादा करना है कि इस खराबी से मुझे अपने आप को बचाना है। मेरे भाइयों, दीन के जलसे में आने में शौक का इजहार तो करेंगे आप, लेकिन अगर नीयत क्लियर नहीं हुई तो हो सकता है कि आप वापस जब जाएंगे तो जैसे आए थे वैसे वापस जाएंगे, हम तबसरा करते हुए जाएंगे, बड़ा मजा आया, जलसा बहुत उमदा था, लोग बहुत सारे थे, फलाने मौलाना साहब भी थे, फलाने लीडर साहब भी थे, फलाने भाई भी थे, नाते बड़ी मजेदार पढ़ी गई, तफसीर करते हुए वापस जाएंगे। लेकिन अगर आपके ईमान में कोई इजाफा नहीं हुआ है, आपके इल्म में कोई इजाफा नहीं हुआ है, अगर आपने अपने अंदर सुधार की कोई जज्बा महसूस नहीं किया है, अगर आपके ईमान में, इल्म में, अमल में, अखलाक में, सुधार में और किसी गुनाह छोड़ने का इरादा करके अगर आप नहीं उठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस जलसे में आकर के जलसे के आने का मकसद आपने पूरा नहीं किया। हर तबके को अपनी नियत ठीक करना जरूरी है। जलसा बरकत करने वाले मदरसे वालों को भी, बयान करने वाले उलमा और फतवा को भी, और सुनने वाले अवाम को भी। मेरे भाइयों, ये तो तमहीदी बातें थी। अब पहली बात ये है कि हम पहले अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें, और ये बात हर जगह बार बार समझाने की जरूरत है, और अभी शायद ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी कि ये बात समझाने की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है। आगे हो सकता है वो जमाना आएगा जब लोगों को समझ आ जाएगा कि ये बात बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ रही थी। वो ये है कि हम में से हर शख्स इस वक्त भी, आइंदा भी बार बार अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करते रहे कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता की है। और सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, दुनिया में ईमान की दौलत दो तरह से मिलती है। एक तरीका तो ये है कि अल्लाह ताला कुर्बानियां लेते हैं फिर ईमान की दौलत अदा करते हैं, और वो कुर्बानियां कभी बड़ी सख्त होती हैं और कभी कम होती हैं, कभी बहुत कम होती हैं, और ऐसा भी कभी कभार होता है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की मगर कोई कुर्बानी नहीं ली। बस सिर्फ इतना हुआ कि ईमान वाला नहीं था, कि किसी ऐसे माहौल में था, किसी ऐसे घर में था जिस घर में ये ईमान से महरूम था, फिर अल्लाह ने उसका रास्ता खोल दिया और बहुत आसानी के साथ उस कुफ्र से निकलकर ईमान की तरफ आ गया और साहिब ईमान बन गया। तो इसका मतलब यह है कि कुर्बानी इसको नहीं लगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी सख्त कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़े मुजाहिरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हमारे दोस्त हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर के नहीं बाहर के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम एक ऐसे भाई से मुलाकात करने के लिए गए जो भाई पहले ईमान वाला नहीं था, आज वो ईमान वाला है। जब वो उस पहली वाली जिंदगी से निकलकर ईमान वाली जिंदगी की तरफ आ गया और उसके नतीजे में उसको मुश्किलात शुरू हो गई और उसके नतीजे में उस पर आजमाइशें शुरू हो गई और मुसीबतें, ऐसी मुसीबतें जो नाकाबिल बयान है, वो मुसीबतें शुरू हो गई। उन मुसीबतों का एक मौका ये भी आया, वो जेल में पहुंच गया। अब वो जेल में है और जेल के अंदर उसके तमाम नाखून उखाड़ दिए गए।
يلتمس أخاك ما باشد تلمو تمس كاش بني موت يلتمس أخاك ما باشد تلمو تمس كاش بني موت. یہ سوچنے کی بات ہے. اور جب اس سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر اللہ کا، کم سے کم ایمان کے لیے میں نے یہ ساری مصیبت برداشت کے مگر ایمان میں نے چھوڑا نہیں. میں نے مجھے یاد ہے میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا اور دیوبند میں مسجد کے اندر میں امامت کرتا تھا، قلعے کی مسجد اسے کہتے تھے. ان میں سے جو لوگ دیوبند گئے ہوں گے انہوں نے وہ مسجد کو دیکھی ہوگی. اس مسجد میں نماز میں نے 5 سال تک پڑھائی میں وہاں امامت کرتا تھا. اس مسجد میں ایک مختلف نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا. میں سمجھتا تو تھا کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، مگر میں نے پوچھا نہیں کبھی اس سے. اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے. بولنے کا انداز اس کا تھوڑا ڈفرنٹ قسم کا تھا، وہ کسی اور علاقے سے محسوس ہوتا تھا. لیکن بہرحال ایک دن میں نے اسے دیکھا، وہ وضو کر رہا تھا، کپڑے اس کے ہاتھ پر تھے تو اس کے ہاتھوں میں نشان تھے. اس کا نام عمر تھا. میں نے کہا عمر یہ ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ امام صاحب، میں چونکہ امام تھا، اس نے کہا امام صاحب میں نے آپ سے کبھی ملاقات نہیں کی، آپ کو بتایا نہیں، نماز کے بعد میں بتاؤں گا. میں نے نماز پڑھائی، وہ سبھی مختلف تھا اسی مسجد کا. نماز پڑھ کر وہ کمرے میں آیا. اس کمرے میں آ کر اس نے کہا آپ نے امام صاحب کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا عمر یہ تمہارے ہاتھوں میں نشان کیسے ہے؟ جس کا اگر دھروت گرم کرے اگر جسم سے لاگنا، دھروت گرم کرے اگر کیسی جسم سے لاگنا تو کیا نشان ہے بھائی؟ تو وہی نشان تھے اس کے. تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا دیکھیں میں مسلمان نہیں تھا، میں پہلے کچھ اور تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے گھر والے مجھے سیخیں گرم کر کر میرے جسم میں لگاتے تھے، اور وہی یہ نشان ہے. میں نے کہا عمر تم نے تو بڑی مصیبت برداشت کی ہے. اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کے لیے قربانی دینی پڑی. پھر اس نے کہا کہ ایسا بھی ہوا میرے گھر والے لیٹرین کی گندگی ناپاکی میرے منہ میں ڈالتے تھے اور پھر میرا منہ بند کر دیتے تھے. 2-3 گھنٹے تک میں اسی حال میں رہتا تھا. نہ میں وہ ناپاکی میٹ پہ اتار سکتا تھا، نہ وہ باہر نکال پھینک سکتا تھا. یعنی 900 پہ کھا لے سکا نہ لے سکا، نہ میں باہر پھینک سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ بندے بھی ہوتے تھے. اس حال میں نے 2-3 سال گزارے ہیں اور مگر اپنی ایمان کو چھوڑا نہیں. میرے بھائیوں اللہ نے ہم سے ایسا امتحان تو نہیں لیا. ہم کو تو ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا تو ایمان کی دولت اپنے گھر کے اندر مل گئی. ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو دیکھا نہیں، ہم اس زمانے میں نہیں، وہ آج کے زمانے میں نہیں، ہم وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. زمانے کا بھی فاصلہ ہے اور مکان کا بھی فاصلہ ہے. وہ عرب میں، ہم یہاں پہاڑوں میں. وہ 1400 سال پہلے، ہم آج، ہم ان کو کیسے دیکھتے؟ مگر میرے بھائیوں جس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں اس نبی نے 1400 سال پہلے ہم کو مبارکباد دی ہے. اور ہم کو کیسے مبارکباد دی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ آپ بھی گواہ رہے، یہ پہاڑ اور پہاڑوں کے درخت گواہی دیں قیامت کے دن. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا وہ نبی ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں. ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ آپ کے نبی کا فرمان میں نے حدیث پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے. اس میں آپ کے نبی نے فرمایا جب پہاڑوں پر کھڑے ہو کر کے کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ پہاڑ قیامت کے دن گواہی دیں گے یا اللہ یہ آوازیں جن پہاڑوں تک اور پتھروں تک ان چوٹیوں تک ان درختوں تک ان فضا کی لہروں تک یا آپ کے کیڑے مکوڑوں تک پہنچیں گی پہنچتی ہوگی، یہ تمام قیامت کے دن گواہی دینے چاہیے. ہم اعلان کر کر کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم اب اسی ایمان پر قائم رہ کر زندگی گزاریں گے. اگر خدا نخواستہ ایسے حالات آئے، ہمیں لالچ آ گیا کسی ایسے کام کا جس کام کے کرنے پر ہمیں ایک طرف سے فائدہ ہوگا، کسی بھی چیز کا فائدہ، اور دوسری طرف سے ایمان چھوڑنا ہوگا، اس وقت ہم اس لالچ کو لات ماریں گے اور ہم اس لالچ کے نتیجے میں ملنے والے فائدے کو
سے آنکھ بند کریں گے مگر اپنی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کہا جائے تم یہ کام کرو اور وہ کام ایمان کے خلاف ہوگا، اس کام کی وجہ سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا، اس کام کی وجہ سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہوگا، اس وقت ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے اور وہ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ کا یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں تو آگے چل کر ضرور سمجھ میں آئے گی۔ انسان کبھی نادانی کرتا ہے، اور نادانی میں کیا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں اگر یہ کروں گا اسے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اس کام کے کرنے سے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہم وہ چیز زبان سے بولے، ہو سکتا ہے ہم کوئی وہ حرکت کرے، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے کسی دوسرے سے وہ حرکت کروائی جائے، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے سکول میں ہمارے بچوں کو وہ کروایا جائے، وہ پڑھوایا جائے، جس کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس ایمان والے کو کہنا ہے کہ جناب یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس سے ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمیں ایمان اپنا زیادہ عزیز ہے، اور اگر اخیر میں اس ملازمت کو بھی چھوڑنا پڑے تو ایمان والا اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ جس ملازمت کے نتیجے میں مجھے کفر کرنا پڑے میں اس ملازمت کو لات مارنے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کو دھوکہ لگ گیا، اس نے بجلی کے کھمبے کو ہاتھ لگایا، کوئی کرنٹ نہیں، پھر دیوار کو موٹے درخت کو ہاتھ لگایا، کوئی کرنٹ نہیں، پھر اس نے رسیوں کو ہاتھ لگایا، کوئی کرنٹ نہیں۔ اس سے اس نے سمجھا کہ وہ جو بجلی کی باریک تار ہوتی ہے جس کے بعد بلب چلتا ہے، جب ان بڑی بڑی رسیوں کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، جب ٹیلی فون کے تار پر ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، جب بجلی کے اس کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، جب مکان کے کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، تو بجلی کے اس تار کو بھی ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جس تار کے اخیر میں بلب جل رہا ہے۔ تو جواب آئے گا کہ نہیں نہیں، تم دھوکہ کھا رہے ہو، ان چیزوں کے ہاتھ لگانے سے تمہیں کچھ نہیں ہوا، یقیناً کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ یہ جان کھینچ لے گی، اس کے اندر کرنٹ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پورا گلاس بھر کر کے میں نے پیا پانی، پورا گلاس بھر کر میں نے پیا دودھ یا لسی، پورا گلاس میں نے بھر کر کے پیا شربت یا کچھ اور چیز، فائدہ ہوا، اسی طرح سے میں ایک گلاس نہیں، میں ایک کپ بھی نہیں، صرف ایک چمچہ پیوں گا، مگر پیوں گا تیزاب کا چمچہ، تو جواب آئے گا کہ تیزاب کا ایک چمچہ، ایک گلاس نہیں، صرف ایک چمچہ تمہاری زبان کو جلا دے گا اور تمہارے پیٹ کو اندر سے برباد کر دے گا۔ یہ تیزاب ہے، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ پر اسی طرح سے کہ کچھ ایکشن ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ پرائر ایسے ہوتے ہیں، کچھ سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ ڈراموں میں ایسے کردار لائے جاتے ہیں، کچھ کتابوں میں کچھ ایسی تھیوریاں ہوتی ہیں، کچھ ویب سائٹیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان والا ہمیشہ چوکتا رہے گا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا جس غلطی کے نتیجے میرا ایمان اسے چھن جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم اللہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، یا ہے ہی نہیں اندر ایمان، یا تھا ایمان وہ چھن چکا ہے۔ خاص طور پر وہ تمام جو تعلیمی اداروں میں جڑے ہوئے ہیں، جو ملازمتیں کر رہے ہیں، جو پڑھنے اور پڑھانے کا کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ نوجوان جو طرح طرح کی ویب سائٹیں اور فیس بک چلاتے ہیں، وہ بہت ہوشیار ہو کر کے سنیں کہ ایسا نہ ہو ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں کفر آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کفر آئے گا اور پتہ چلے گا لیکن تم چھوڑ نہیں پاؤ گے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ بات چھن جائے گا۔ یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے ایمان پر ہمیں ثابت کر کے عطا فرمائے اور کسی ایسے امتحان میں ہمیں نہ ڈالے جس امتحان کے نتیجے میں ہم سوچ نہ پڑ جائے ایمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو یہ پریشانیاں،
اور ان پریشانیوں سے بچنا ہے تو پھر ایمان چھوڑنا ہے. اللہ اس امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر وہ امتحان آ گیا تو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی نصیب فرمائے. بزرگوں، جب ایمان کی دولت ہمیں مل گئی، ایمان کے معنی کیا ہے؟ جواب، ایمان نام ہے نمبر 1 اس پوری کائنات کے خالق و مالک کو ایک اللہ ماننا. ایمان نام ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے جو نبی بھیجا ہے اس نبی کو اپنا نبی ماننا. یہ 2 بنیادیں ہیں جہاں پر ایمان کھڑا ہوتا ہے. اس اللہ کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس اللہ کو اپنا معبود ماننا. اس نبی کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس نبی کو ہمارا نبی ماننا. اللہ کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم اللہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کائنات کی ایک چیز بتا رہی ہے میرا کوئی بنانے والا ہے. آپ کے گھر میں دودھ آ گیا، دودھ بتا رہا ہے کسی گائے سے نکالا گیا ہے. آپ کے گھر میں بسکٹ آ گیا، یہ بسکٹ بتا رہا ہے نا کہیں سے مجھے بنایا گیا. تمہارے گھر میں آٹا ہے، یہ آٹا بتا رہا ہے کہ کہیں گھراٹ ہے، جو گھراٹ کے اندر مکھی ڈالی گئی ہے اور نیچے آٹا نکل آیا ہے. آپ کے گھر میں اگر مکھن ہے اس کا مطلب کسی گھر میں کوئی بھینس یا کوئی گائے ہے اس کا دودھ نکالا گیا، تو دودھ کو دہی بنایا گیا، پھر دہی کو بھگویا گیا، بھگونے کے بعد پھر مکھن نکل کر آ گیا. اگر ہمارے گھر میں گھی ہے، یہ گھی بتا رہا ہے کہ کہیں پر بھینس ہے کہیں پر گائے ہے، اس گائے اور بھینس کا دودھ نکالا گیا، اس دودھ کو بعد میں جمایا گیا، پھر اس کو بھگویا گیا، پھر مکھن بنا، پھر مکھن سے گھی بنا، وہ گھی ہمارے سامنے. ہمارے جسم پر کپڑا ہے، یہ کپڑا بتا رہا ہے کہیں بھی فیکٹری ہے وہاں کپڑا بنا ہے، کپڑے کو بھونا گیا، وہاں اس کی سیٹنگ ہوئی، وہاں اس کی بناوٹ ہوئی، پھر اس کی پیکنگ ہوئی، اس کے بعد پھر دکاندار تک پہنچا، پھر ہم نے وہاں سے دکان سے کپڑا خریدا، پھر ہم نے کسی درزی کو دیا، اس درزی نے اس کی کٹائی کی اور ہمارے جسم کا میجرمنٹ لیا، کٹائی کرنے بعد یہ کپڑا سل کر ہمارے بدن پر آ گیا. یہ تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں کپڑا دیکھ کر. آپ سڑک پہ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے گوبر دیکھا، گوبر دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں یا بھینس گزری ہے یا گائے گزری ہے. یہ تمہیں آسان والی مثال بتا رہا ہوں، اور یہ مثال کوئی آج کی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب ابو جہل نے ایک سیدھے سادے گاؤں کے آدمی سے کہا تھا تو بھی مانتا ہے خدا کو، تو نے کہا خدا کو دیکھ لیا، تو سیدھے سادے آدمی نے کہا تھا سڑک کے اندر جو اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی ہے، یہ مینگنی بتا رہی ہے کہ اونٹ یہاں سے گزر رہا ہے، کائنات بتا رہی ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے. وہی اللہ جو گائے کے تھن سے دودھ نکالتا ہے، وہی اللہ جس نے یہ جنگل بنایا جو ہماری لکڑیوں کا کام دیتے ہیں، وہی اللہ جو جنگلوں کے اندر گھاس اگاتا ہے جو ہمارے جانور کھاتے ہیں، وہی اللہ جو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے، وہی اللہ جو زمین سے مکھی اگاتا ہے، وہی اللہ جو درختوں پر پھل لگاتا ہے، وہی اللہ ہے کہ وہی اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو تیار کرتا ہے، وہی اللہ جو 9 مہینے کا بچے کو باہر نکالتا ہے، وہی اللہ جو بچے کو دودھ پینا سکھاتا ہے، وہی اللہ جو انڈے کے اندر چوزے کو بناتا ہے، وہی اللہ ہے جو چوزے کے لیے مرغے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، وہی اللہ جو جنگلی درندوں کو بھی پالتا ہے، وہی اللہ ہے جو کیڑے مکوڑوں کو بھی پالتا ہے، وہی اللہ ہے. وہی اللہ ہے. اس اللہ نے اس پورے خطے کو آباد رکھا پانی اور غذاؤں کے ذریعے سے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں یہاں کے لوگوں سے اور آپ سیدھا اتنا کام کر دیں، یہ جتنا پانی پیچھے سے آ رہا ہے کالنے اور دوسرے چشموں سے، یہ پانی آپ سکھا دیں گے، یہاں کے سارے لوگ بھوکے پیسے بھر جائیں گے. اس کے بعد پانی آئی نہیں کہیں سے. سوچنے کی بات ہے. پورا علاقہ باندھا کھڑا ہے، کس پر؟ زمینوں سے اناج نکل رہا ہے، جنگل آباد ہیں، جانور پڑ رہے ہیں، غذائیں ہیں، مکانات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ سارا تب ہے کہ جب پانی موجود ہے. اگر یہ دریا جو پیچھے سے چل رہے ہیں، اگر یہ دونوں دریا ایسے خشک ہو جائیں جیسے تم نے دیکھا ہوگا اس علاقے کے بے شمار چشمے خشک ہو گئے، اب ان میں پانی نہیں ہے، کہ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ شانو ان دریاؤں 2-3 دریاؤں کو خشک کر دے اور خشک کرنے کے بعد پانی نہیں آنے لگے گا تو پانی ہلاؤ گے کہاں سے؟ لیکن اتنی دور سوچنے کے لیے آدمی تیار نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ شانو کو قدرت ہے، چونکہ علاقے اجڑ جاتے ہیں، لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں کے لوگ شور کریں گے گورنمنٹ سے کہیں کہ پانی لاؤ، وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہاں چراغ کا پانی یہاں تو نہیں پہنچا سکیں گے وہ. میرے بھائیو وہی اللہ ہے، اس اللہ کو ہم اپنا اللہ مانتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہونے کے اعلان اللہ نے خود کیا.
وہ محمد رسول اللہ جس کے نبی ہونے کا اعلان سارے فرشتوں نے کیا، وہ محمد رسول اللہ جس کے نبی ہونے کا اعلان سارے نبیوں نے کیا، وہ ہمارا نبی جس کے نبی ہونے کا اعلان جنگل کے جانوروں نے کیا، وہ نبی جس کے نبی ہونے کا اعلان جنگل کے بھیڑیا نے بھی کیا۔ جنگل میں جانور ہوتا ہے اس کو اردو میں بھیڑیا کہتے ہیں، وہاں کشمیر کے لوگ اس کو رامہون کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہوں گے، کیا سونا بھیڑیا؟ گیت کو بھیڑیا، سو گیدڑ، بھیڑیا اور چیز ہے، گیدڑ اور چیز ہے۔ گیدڑ کو گیت کہتے ہیں، بھیڑیا جنگلی جانور ہے۔ بہرحال بھیڑیا سنو یہاں شاید ہوتا بھی نہیں، اس لیے جنگلی بھیڑیا۔ تو میرے بھائیوں جنگلی جانور اس کو بھیڑیا کہتے ہیں، عربی میں اس کو زیبون کہتے ہیں، اور کشمیری لوگ اس کو رامہون کہتے ہیں۔ وہ بھیڑیوں کی پوری ٹیم جب آتی ہے تو شیر ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جنگل میں بکریاں چرانے والا بکر باب رہا ہوں، میں جنگل میں بکریاں چرانے والا تھا۔ اس جنگل میں میں نہیں جانتا تھا کہ نبی دنیا میں کہیں ہے، میں نے حضور کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ایک دن وہ بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ بھیڑیا بکریاں کھاتا ہی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں شیر بکری اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی ریچھ پہ بکری کو دبوچ لیتا ہے، تو ایسے ہی رامہون یعنی بھیڑیے نے اس صحابی یعنی اس آدمی کی بکری کو پکڑا، وہ کھینچنے لگا۔ یہ آدمی چونکہ بہت طاقتور تھا، چلا گیا اور اس کا وہ چھین لیے، وہ بکری چھین لی۔ تو بھیڑیے نے انسان کی آواز میں بات کی، انسان کی آواز میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا، او ظالم، یہ تو میری غذا ہے، میں تو یہی کھاتا ہوں جانوروں کا گوشت، میں نے جب اس کو کھانا شروع کیا تو تو نے مجھ سے چھینا کیوں نہیں، یہ تو میری غذا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جنگلی بھیڑیا انسان کی طرح بات کر رہا ہوں، یہ تو قیامت کی شاید نزدیک آ گئی کہ جنگلی جانور بھی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئے۔ کہتا ہے میں نے بھیڑیے سے کہا کیا لعل الساعۃ قریبا، شاید قیامت آ گئی کہ جنگل کے جانور بھی بولنے لگ گئے اور انسان کی طرح بات کرنے لگے۔ تو بھیڑیا نے جواب میں کہا اللہ کا نبی دنیا میں آیا ہے، تو اب بھی ان کے پاس نہیں گیا۔ یہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ جنگلی جانور مجھے کہتا ہے اللہ کا نبی آیا، کہاں ہے وہ اللہ کا نبی؟ اور میں نے تو سنا نہیں۔ بہرحال وہ دوسرے بکر والوں سے ملتا رہا، ہوتے ہوتے کسی ایک نے اس سے کہا بھائی اللہ کا نبی کہیں مدینہ شریف میں ہے، اور یہ ملک شام میں تھا۔ کہتا جو ہی میں نے سنا اللہ کا نبی مدینے میں ہے، میں بکریاں لے کے چل پڑا، چلتا رہا، مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں لوگ ملتے گئے، ایک ایک سے پوچھتا تھا راستہ ٹھیک ہے، کہتے تھے چلتے رہو۔ کہتے مہینوں لگ گئے مجھے ملک شام سے مدینہ پہنچنے میں، 1.5 یا 2 مہینے لگتے تھے اس زمانے میں۔ اب اس کو کتنا وقت لگا ہوگا بکری کے ساتھ جب چلتا ہوگا؟ 12 مہینوں کے بعد جب مدینہ شریف پہنچا، مدینہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا اہذہ مدینۃ النبی، کیا یہ نبی علیہ السلام کا شہر ہے؟ اس شخص نے کہا نام ہذہ مدینۃ النبی، یہ نبی کا شہر ہے۔ اس نے کہا میری یہ بکریاں ہیں، میں یہ بکریاں کہیں رکھنا چاہتا ہوں، کس کے پاس رکھوں گا؟ اس نے کہا میرے آنگن میں رکھو۔ اس شخص نے کہا جب میں نبی سے ملاقات کر واپس آؤں گا تو میری بکریاں واپس دو گے یا کھا جاؤ گے؟ کیونکہ اگر تم نے انکار کر دیا میں بیچارہ پردیسی انسان، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا، یہاں کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دیتا، آرام کے ساتھ بکریاں رکھو میرے پاس۔ چنانچہ میں نے بکریاں اس کے حوالے کر دی، اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ لوگ کہتے رہے، پھر بیچ میں کسی سے پوچھا بھائی وہاں جب ملاقات کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں پیسہ بھی دینا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہاں کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے میں پہنچا وہاں جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں جبکہ جنگلی انسان تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا سلام کیسے کرنی ہوتی ہے، تو دروازے سے میں نے کہا ارسلنی الیک الذئب، یا رسول اللہ مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ تو نہیں جانتا تھا یا رسول اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب کے ساتھ سنا، آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ اندر مسجد میں پہنچ گیا، آپ نے حضرت بلال کو بلوایا، فرمایا اذان پڑھو تاکہ لوگ جمع ہو جائے۔ اذان پڑھی گئی، جب لوگ کو جمع کرنا ہوتا تھا تو آدھے اذان پڑھتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تک، اذان پڑھی گئی لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سناؤ کیا ہوا ہے؟ یہ آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں خود میں جنگلی چرواہا انسان ہوں، پول انسان، جنگل میں بکرے چرانے والا، میں نہیں جانتا تھا نبی کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا میری بکری لے گیا، میں نے اسے بکری چھین لی، بھیڑیا نے وہاں سے مجھے کہا کہ اللہ کا نبی دنیا میں آیا ہے۔ اس سے میں نے سنا اللہ کا نبی دنیا میں کہیں ہے، تب میں چل کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اس کے بعد اس نے سادہ انسان تھا، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا بھائی آپ لوگ گوا رہے ہیں،
میں اعلان کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عرب کے لوگ جانتے تھے جب گواہی دینی ہے اسی طرح سے، اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقوم الساعة حتى يشهد الحجر والمدر والشجر، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت گواہی نہیں دیں گے میں اللہ کا نبی، جب تک فرشتے گواہی نہیں دیں گے میں اللہ کا نبی، جب تک پتھر گواہی نہیں دیں گے میں اللہ کا نبی، کما شہد بھی ذیب، جیسے بھیڑیے نے گواہی دی میں اللہ کا نبی۔ ہم اس نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں جس کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، اللہ کے فرشتوں نے کیا، تمام نبیوں نے کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا، حتیٰ کہ اس ملک کے رہنے والے وہ تمام انسان جو ویدوں کو مانتے ہیں ان کی ویدوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر موجود ہے، آپ کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہے، آپ کا نام مبارک ہے، آپ کے والدین کا نام ہے، آپ کے وطن کا تذکرہ ہے، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ ہے ان کتابوں میں بھی۔ اس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو ایمان نام کس چیز کا ہے؟ کائنات کے خالق و مالک کو اپنا رب ماننا۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو اپنا معبود نہیں مانتے، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے۔ اللہ کو ہم اپنا اللہ مانتے ہیں اور نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور یہی ماننے کو ہم ظاہر کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ایمان والے ہیں۔ اب جب ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم پر کون کون سی چیزیں فرض اور لازم کی ہیں، اور اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام اور جرم قرار دی ہے۔ فرضوں کو بھی جاننا ہے اور حرام چیزوں کو بھی جاننا ہے۔ جو چیزیں فرض ان کو جاننا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور جو چیزیں حرام ان کو جاننا بھی ہے، ان سے پرہیز بھی کرنا ہے۔ اللہ نے اپنا دین ہمارے لیے بھیجا اور ساتھ میں فرمایا دیکھو پورے مسلمان بننا، عالم مسلمان مت بننا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ابھی نماز سے پہلے بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں، صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام دین نہیں، دین ساری زندگی کے لیے ہے۔ تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، مجھے اپنے اللہ سے اور اپنے نبی کے ارشادات سے معلوم کرنا ہے کون کون سی چیز مجھ پر فرض ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے، اور کون کون سی چیز میرے لیے حرام ہے ان سے مجھے بچنا ہے۔ اب میں تمام فرائض اور تمام محرمات کو تو اس کو بیان نہیں کر سکتا، نہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو اس وقت یہاں کے مناسب حال ہے ان چند چیزوں کے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ایمان والا ہونے کا تقاضا یہ ہے ہر ایمان والا ہر وقت یہ یقین رکھے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ ہر ایمان والے کو ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے، اندھیرا ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، درخت ہو، گفا ہو، بستر ہو، کوئی بھی جگہ انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا، ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر ایک، میں جو کام بھی کروں گا یا اللہ اس کام کو لے کر راضی ہوں گے اگر اچھا کام ہوگا، اور اگر ناراضی والا کام ہوگا تو اللہ ناراض ہوں گے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اسے مجھے فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کام کو دیکھتے ہیں۔ جو کام بھی میں کروں گا، کھیت میں گئے نماز پڑھی اللہ راضی ہو گئے، کھیت میں گئے گناہ کا کام کیا، دوسرے کے کھیت سے مکی کا پودا اکھاڑ لیا، دوسرے کے کھیت سے مطلب مکی توڑ لی، اور مکی توڑنے بعد اللہ ناراض ہو گئے۔ ہر وقت میں اللہ یا تو راضی ہوتے ہیں ہمارے اچھے کام پر، اور یا اللہ ناراض ہوتے ہیں ہمارے برے کام پر۔ ہر وقت ایمان والے کو یہ استحضار رہنا چاہیے۔ جیسے آج کے زمانے میں موبائل یہ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے، اور ہر انسان سمجھتا ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور آگے چل کر کے اس ریکارڈنگ میں مجھے دیکھنا ہوگا، اچھے ایکشن ہوں گے تو ریکارڈنگ میں آئیں گے، غلطیاں ہوں گی وہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح سے اللہ کا کیمرہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ یہ یقین رکھنے کے بعد اب آگے زندگی گزارنی ہے۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ فضائل اعمال فضائل نماز میں ذکر تفصیل تعلیم موجود ہے، تعلیم پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، لہذا سننے والے بھائیوں میں جو آدمی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے وہ توبہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد میں نماز کی کوتاہی دور کروں گا اور نماز کی پابندی کروں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم کریں۔
वस्तबीर अलैकुम को पाबंदी करे। अल्लाह अपने नबी से जब हुक्म दे रहा है, हमारे कैसे माफ हो जाएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी वो या तो काफिर हो गया या कुफ्र के दरवाजे पर पहुंच गया। दो तर्जुमे हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, इसका तर्जुमा किया गया जिस इंसान ने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया या कुफ्र के करीब पहुंच गया, दो में से एक हो गया। तो जब अल्लाह हुक्म दे रहे और अल्लाह के नबी, तो किसी मुसलमान का नमाज माफ कैसे हो सकती है? मुसलमान की जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन वक्त कब आता है? जब ये मुसलमान किसी ऐसी हालत में हो जहां ये सर उठाएगा तो जान चली जाएगी, किसी ऐसी हालत में हो जहां मसलन बारिश की तरह से इस वक्त तलवारें गिर रही हो, ऐसी हालत में अगर ये ईमान वाला होगा नमाज वहां भी माफ नहीं है। औरतों को नमाज माफ नहीं है। कब? जब औरत की जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन मरहल आता है। सबसे मुश्किल तरीन मरहला औरत की जिंदगी में कब आता है? जवाब, जिस वक्त औरत का डिलीवरी केस होता है, जब औरत बच्चा पैदा जन्मने की हालत में हो, तकलीफ इंतहाई सख्त होती है। उस सख्त तकलीफ को मर्द अंदाजा नहीं कर सकेंगे, मर्द महसूस नहीं कर सकते वो तकलीफ कितनी मुश्किल तकलीफ और कितनी सख्त तकलीफ है। मैंने जानने के लिए मैंने मतलब सोचा कि जो नमाज अल्लाह ताला शानो औरत को वज़े हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान माफ नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम करना चाहिए कि वज़े हमल के दौरान औरत को दर्द कितना होता है। पेट का चाचा यह भी बच बोले का सांचो, जिस दिन बच्चा पैदा हो रहा है उस वक्त औरत को दर्द कितना होता है। मैंने सोचा मैं मालूम करूंगा। दांत का दर्द मुझे इस तरह से मालूम है कि मुझे तो दांत का दर्द कभी नहीं हुआ, और मैंने अपने वालिद को देखा दांत के दर्द में भिलकते हुए, तड़पते हुए, और सारी रात हाथ पकड़ करके वो परेशान थे। उससे मुझे अंदाजा हो कि दांत का दर्द कितना सख्त है। लेकिन गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर अगर पथरी होती है उसका दर्द मुझे हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है कितना सख्त दर्द होता है और इंसान कितना बेकरार होता है। एक और दर्द होता है, उसको कहते हैं लंगड़ी का दर्द, इरकुट निसा। मैंने एक औरत के बारे में सुना है, मैंने वो बीमार देखा तो नहीं, लेकिन एक औरत के बारे में मैंने सुना है, उस औरत को वही तकलीफ थी, वो यह बहुत ज्यादा थी। उसका बच्चा भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, अब्दुल हमीद उसका नाम था। वो अब्दुल हमीद हमारे साथ पढ़ते भी थे, उसकी वालदा को दर्द था, उसको कहते हैं इरकुट निसा। अब सुने, मैंने डॉक्टर से पूछा जब औरत को वज़े हमल होता है, जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो दर्द कितना होता है? क्या लगा आपको क्या है इससे? मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं। क्या लगा? अच्छा। क्या लगा? 18 हड्डियां टूटने पर जितना दर्द होता है। मैंने कहा जी मेरी हड्डी तो कभी नहीं टूटी, इसे मुझे नहीं मालूम है कि हड्डी टूटने पर कितना दर्द होता है। क्या लगा? छोड़ो। क्या लगे दांत का दर्द? मैंने जो मुझे कभी नहीं हुआ। क्या लगे दांत में जितना दर्द होता है उससे 8 गुना ज्यादा दर्द होता है जब किडनी के अंदर पथरी होती है। मैंने कहा जी हाँ मुझे मालूम है, किडनी में जब पथरी होती है दर्द होता है और आदमी कैसे बेकरार होता है वो मुझे बीती है। इसे मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर पथरी हो गुर्दे के अंदर तो कितना सख्त दर्द होता है। वो दर्द यहाँ भोपाल में भी हुआ और देवल में भी हुआ और नूरा शहर के अंदर भी हुआ था मुझे, और वो मैंने सारा दर्द देखा है। जब दर्द होता है तो कैसे इंसान देखा। उसने कहा गुर्दे में पथरी का दर्द, गुर्दे में पथरी का पैन जितनी सख्त होती है उससे 11 गुना सख्त दर्द होता है उस बीमारी में, जिस बीमारी को कहते हैं इरकुट निसा। जो बीमारी खातून को थी, वहां वो धेड़ी में रहा करती थी वो खातून, या बारह में रहा करती थी खातून। मरहूम जमालुद्दीन थे, मरहूम जमालुद्दीन पकड़ क्या कहते थे उनको, उनकी बीवी को दर्द था। मुझे मालूम है कि वो जब चीखती थी तो सारे बाहर के घर वाले भी सुनते रहते थे उसकी चीख पुकार। ऐसा दर्द होता है, उसको कहते हैं इरकुट निसा की तकलीफ, शाटिका के दर्द, अंग्रेजी में उसको शाटिका कहते हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि किडनी में जितना दर्द होता है उससे 11 गुना दर्द होता है, सख्त दर्द होता है जब इरकुट निसा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। क्या लगा इरकुट निसा में जितना दर्द होता है उससे 70 गुना ज्यादा दर्द होता है औरत को उस वक्त जब बच्चा पैदा होता है। मैंने कहा या अल्लाह। क्या लगा क्यों पूछ रहे थे? मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर औरत इस तकलीफ से गुजर रही है और नमाज का वक्त आ गया और ये औरत कहती या अल्लाह इतनी सब तकलीफ में मैं हूं, ये नमाज मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा नमाज माफ नहीं है, ये पढ़नी पड़ेगी। ये कहते या अल्लाह मैं तो नहीं पढ़ सकती इस तकलीफ में, तो जवाब आएगा मेरी बंदी पढ़ नहीं सकती मगर माफ नहीं है, कज़ा पढ़ लेना मगर फर्ज है।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ मुकाबले के लिए एक सफर में गए और वहां दुश्मनों ने प्लान बनाया कि जब ये नमाज पढ़ेंगे उस वक्त हम इन पर हमला करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर हमले का प्लान बनाया गया। जब ये नमाज पढ़ेंगे हम हमला करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में आ गया कि नमाज के दौरान हम पर हमला होने वाला है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया नमाज करे नमाज मैंने माफ कर दी, ये नहीं फरमाया। फरमाया नमाजें पढ़ी जाएंगी, जमात दो बनेगी, एक रहेगी दुश्मन के मुकाबले में, एक रहेगी मेरे पीछे। जो मेरे पीछे रहेगी वो एक रकात नमाज मेरे पीछे पढ़ेगी। उसके बाद ये जाएंगे दुश्मन के मुकाबले में, वो जमात आएगी मेरे पीछे दूसरी रकात पढ़ेगी। इस तरह से इसको कहते हैं सलातुल खौफ, जो हदीसों में भी है और फिक़ह की किताबों में भी है। जो सलातुल खौफ जंग की हालत में जहां जाने खत्म होने का खतरा था वहां माफ नहीं हुई। मेरे भाई वो नमाज कहां माफ हो जाएगी? जमींदारी की वजह से, मुलाजमतों की वजह से, खेल तमाशों की वजह से, घूमने फिरने की वजह से औरतों को नमाज कहां माफ हो जाएगी? जैसे गोबर काटूं, मकाई न्योते, बालों उछालें, जैसे नहीं इनसे तो अहद करके उठे इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। हर मुसलमान पर रोजा फर्ज है, जब रमजान आएगा रोजा रखेंगे। हर वो मालदार मुसलमान जिसको अल्लाह ने माली गुंजाइश दी है, चाहे वो मुलाजिम, चाहे वो ठेकेदार, चाहे वो दुकानदार, चाहे जो भी, हर इंसान अपनी माली हालत को देखे और अगर ज़कात फर्ज है ज़कात अदा करो। माली गुंजाइश अच्छी है, खूब सदका तो खैरात करो। याद रखें सदका तो खैरात ऐसी बड़ी नेमत है, ऐसी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला बेइंतहा खुश होते हैं जब बंदा सदका देता है। कहता है अगर तुम्हें कोई भी मसला हल कर रहा हो पहले सदका दो। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सदका देने से आदमी का माल कम नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब तुम सदका दोगे वो माल खर्च होने से पहले अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है या अल्लाह इसने मुझे खर्च कर दिया, इसके अकाउंट में माल डाल दीजिए मेरे खत्म होने से पहले। हमने इस गरीब को 100 रुपए दिए। ये 100 रुपए अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करता कि या अल्लाह जिसने 100 रुपया खर्च किया मैं ये मुझे खत्म कर देगा। अभी ये चावल खरीदेगा, ये कपड़ा खरीदेगा, ये खाने पीने की चीज खरीदेगा, ये दवाई लाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे खत्म होने से पहले जिसने ये 100 रुपए दिए हैं या अल्लाह उसको बेहतरीन बदला अता कर दे, तो मेरे अकाउंट में अल्लाह ताला जानो 7 रुपए मुंतकिल कर देंगे, जैसा कि हदीस में वादा है। तो सदका और खैरात का मिजाज बनाओ। गरीब होने के बावजूद जब सदका दोगे अल्लाह ताला शानो मारदारी अता कर फरमाएंगे। तो नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है और हज फर्ज है। बेशुमार मुसलमान वो हैं जिन पर हज फर्ज है। खास तौर पर वो हमारे भाई जो मुलाजमतों से रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद उनको ग्रेजुएटी मिलती है, उनको जीबी फंड मिलता है, उसमें वायदा लाखों रुपया होता है। मगर ये मुसाफिर ये हमारे भाई शादियों पर लाखों उड़ाएंगे, मकानात पर पैसा खर्च करेंगे और दूसरी गैर जरूरी चीजों पर खर्च करेंगे, लेकिन हज का फरीज़ा अदा नहीं करते हैं। तो हर मुसलमान ये देखे कि 4 फर्ज मुझ पर लाजिम है, मुझे 4 फर्जों की पाबंदी करनी है। ये हमारे दीन का चैप्टर नंबर 1, इसका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है। इसके बाद फिर हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह और अल्लाह के नबी हमें हुक्म करता है अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करें। तफसील का बयान करने का वक्त नहीं है, आगे बहुत मजबूत अभी मुझे समझाना है। तफसील बयान करने का वक्त नहीं, मुख्तसर इतना समझे जिनके वालिदैन जिंदा हैं मेरे भाइयों अपने वालिदैन के साथ इतना अच्छा सलूक, इतना अच्छा रवैया, इतनी अच्छी खिदमत और उनके तकाजे पूरा कर हमको अता फरमाई, ऐसी औलाद हर एक को मिलनी चाहिए। ऐसा न हो हमारे घरों में हमारे बूढ़े वालिदैन को मुसीबतें झेलनी पड़े और वो तन्हाइयों में बैठ करके आंसू बहाएं। या अल्लाह जिन बच्चों के लिए हमने सारी जवानी लगा दी थी आज उन बच्चों के जरिए से हमें बेकदरियां हो रही है, नाकदरियां हो रही है। ये तो आप हमारे साथ पूछते पूछे मुबारक उन वालिदैनों उन औलादों को जो अपने वालिदैनों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार, और अल्लाह सुधार अदा कर दे उन औलादों को जो अपने वालिदैनों से हिस्सा लेकर अलग बैठ गए और वालिदैन को पूछने को भी तैयार नहीं। हमारे दीन का हुक्म है कि अपनी फैमिली लाइफ, शौहर अपनी बीवियों के साथ, बीवी अपने शौहर के साथ वफादारी का सलूक करे, न शौहर अपनी बीवियों पर जुल्म करे, न बीवी अपने शौहरों पर जुल्म करे, न शौहर ज्यादतियां करे, न बीवियां नाफरमानियां करे। तफसील इसकी बहुत ज्यादा है, वो तफसील बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन ये हमारे दीन का हुक्म है। हमारे दीन का अहम तरीन हुक्म ये है कि अपनी औलादों की सही तरबियत करें। मेरे भाइयों इस वक्त यहाँ की नस्ल जो नई नस्ल है
خاص طور پر وہ بچے ہمارے جو اسکولوں میں ہیں، جو ہائر سیکنڈریوں میں ہیں، جو گھروں سے باہر ہیں، یا جو ملازمتیں کر رہے ہیں، یا جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یا جو کال سینٹروں میں ہیں، یا کہیں مزدوریوں میں ہیں، چاہے گھروں سے باہر وہ زمانے کس طرح گزار رہے ہیں، ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے، ان کا کردار بھی خطرے میں ہے۔ والدین اپنے بچوں کے دینی تربیت کے متعلق فکر مند ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے ان برائیوں میں پھنس گئے ہوں، جو برائی یا گناہ کبیرہ ہیں، اور وہ گناہ کبیرہ لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی بچہ زناکاری میں مبتلا ہو، یا شراب نوشی کر رہا ہو، یا ڈرگس کر رہا ہو، یا چرس پی رہا ہو، یا میوزک سنتا ہو، یا ڈانس دیکھتا ہو، یا موبائل غلط استعمال کر رہا ہو، تو اس کے معنی یہ ہے اس گھر کے اندر اب لعنتیں برسیں گی، اور وجہ ہوتی ہے اسی بچے کی۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے باپ نمازی، بیٹا بہت برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اپنی اور نوجوان براہ راست سنیں کہ تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں ایک امانت ہے۔ اللہ نے مکمل جسم عطا کیا، نہ تم کو اندھا بنایا، نہ بہرا بنایا، نہ گونگا بنایا، نہ پاگل بنایا، پوری باڈی عطا کی، فزیکلی فٹ بنایا، مینٹلی بھی فٹ بنایا، دماغی اور جسمانی ساری قوتیں عطا کر دی، کوئی کمزوری نہیں رکھی۔ اب جب اللہ نے تمہارا پورا جسم عطا کیا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جسم کو برباد کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کیریکٹر کو برباد کرو۔ کیریکٹر کو برباد کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں بھی عشق بازیاں کرے گا، یہیں سے تعلقات جوڑے گا، پھر اغوا غازیاں کرے گا، پھر ادھارے کرے گا، پھر لڑکیوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، پھر بھگا کر کے کہیں جائیں گے، پھر بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے، ماں باپ کو پوچھیں گے نہیں۔ یہ اسی طرح سے وہ چیزیں کھائیں یا پیئیں گے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں، اس میں چرس ہے، اس میں براؤن شوگر ہے، اس میں نیل پالش ہے، اس میں شراب ہے، اس میں اور دوسری نشے کی چیزیں ہیں، یا ایسی حرکتیں کریں گے جن حرکتوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 4-5 ایسی چیزیں ہیں جن 4-5 چیزوں سے جوانوں کو اپنی جوانی بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر بچائیں گے تو آپ کی زندگی بچ جائے گی، ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ ہمارا دین حکم دیتا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہی ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ویسی شفقتیں کرے جیسے باپ اپنے اولاد کے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی الولد۔ اب ہر انسان اپنے گھر میں اپنے گھر کا حال معاملہ سوچ کر کے دیکھے، کس بھائی گھر میں کس بھائی کے ذریعے کون سے بھائی پر کیا کیا ظلم ہے۔ یہاں کے سماج میں کیا صورتحال اس وقت؟ زمینوں کے جھگڑے، بھائی نے بھائی کی زمین حق تلفیوں کی بنا پر ہڑپ کر رکھی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے، من اخذ من ارض غیرہ شبرت، جس نے دوسرے کی زمین ایک بالش لے لی، اللہ یوم القیامت 7 اراضین، قیامت کے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہاں بھائیوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، زمینوں کے جھگڑے، اور اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ میں جو مطالبہ کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک اہم ترین پیشن گوئی یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر آدمی مال ڈھونڈے گا، حلال آئے یا حرام مگر تو مال چاہیے۔ چنانچہ گھروں میں، کھیتوں میں، ملازمتوں میں، ٹھیکیداریوں میں، جنگلوں میں، دفتروں میں، سکولوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں، کورٹوں میں، یہاں تک ہسپتالوں میں، وہ بھائی جن کی نظر اس پر ہے بس مال مجھے ملے، اگر ہسپتال سے وہاں کا ملازم گورنمنٹ کی بھیجی ہوئی دوائیاں جو عوام کے لیے تھی وہ چرا کر کے وہاں جا کر بیچتا ہے، اگر سکول میں آنے والا فنڈ وہاں کا کوئی ٹیچر وہ فنڈ اٹھا کر کے اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، اگر دفتر میں کام کرنے والا ملازم اگر گورنمنٹ کا آیا ہوا کوئی فنڈ اپنی ذاتوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بڑے افسر نے مجھ سے کہا، دردناک حالت سنائی، کہنے لگے جناب میں نے دفتر میں نیا صوفہ سیٹ آیا، گورنمنٹ کی طرف سے آفس کے لیے صوفہ سیٹ آیا، میں نے وہ اچھا والا صوفہ سیٹ اٹھایا اور گھر بھیج دیا، اور وہاں کا پرانا صوفہ سیٹ لایا اور وہ دفتر میں بچھایا۔ ٹھیک ہے، دفتر کے ملازم مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ میں صاحب تھا۔
اب وہ اچھا والا صوفہ سیٹ گھر میں ہے اور گھر کا پرانا صوفہ سیٹ آفس میں پہنچ گیا. کہتا ہے میری بیٹی کا بچہ کہتے ہیں صوفہ سیٹ پر چڑھا اور جب یہاں پر چڑھا, یہاں سے وہ کرسی الٹ گئی اور اس کا سر بچے کا نیچے لگ گیا. نیچے ماربل تھا, اس کا سر زمین کے ساتھ لگ گیا اور بچہ ساری عمر کے لیے اب نارمل ہو گیا. ٹھیک بس ہونا پراٹھتے آسو بس پراٹھک بھی سوٹ ہے سیسے پانا یہ پراٹھا. میرے بھائیو, حرام سے بچنے کا عہد کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر آدمی کی چاہت ہوگی پیسہ آئے, چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے. لوگ کیا کہتے ہیں, میں شرمان, میں سیاستان, میں کیا تھا, یہ نہیں سوچتے یہ حلال لے رہے ہیں ہم یا حرام. شوہر کہتا ہے بیوی کو میں تجھے لڑکا کر رکھوں گا ورنہ اتنے لاکھ مجھے دے دو. یہ تو لاکھ آپ مانگ رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے یہ حلال ہے یا حرام. بس پیسہ آنا چاہیے حلال آئے یا حرام آئے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا ہر آدمی یہ کوشش کرے گا پیسہ آئے, یہ پرواہ نہیں کرے گا حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں گزر رہے تھے, امیر المومنین تھے. وہاں دیکھا چرواہا کسی اور کے بچے چلا رہا تھا. اب فاروق اعظم نے سوچا اس کا امتحان لیں گے. فرمایا بھائی صاحب میں سفر میں ہوں, بھوکا پیاسا ہوں, بہت زیادہ بھوک لگی ہے, کسی بکری کا دودھ نکال کر مجھے پلا دو. اس نے کہا جناب بکریاں میری نہیں ہے, بکریوں کا مالک مدینہ میں ہے. فاروق اعظم نے کہا بکری کے مالک کو کیا پتا چلے گا, تم نکالو دودھ دے دو مجھے. انہوں نے کہا نہیں میں مالک کی اجازت کے بغیر دودھ میرے شام کے گھر میں حضرت حسن ہے. حضرت فاطمہ کا بیٹا ہے, پیارا بیٹا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بوری میں سے کھجور نکالا اور کھجور نکال کر منہ میں ڈالا. حضرت نبی علیہ السلام نے چھلانگ ماری اور چھلانگ مار کے اس کے منہ سے کھجور نکال دیا اور کہا بیٹا یہ زکات کا کھجور ہے, تمہارے لیے حلال نہیں ہے. چھوٹا بچہ تھا حسن. کون سا حسن؟ جس حسن کو اللہ کے نبی نے گود میں بٹھایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے, اور پھر فرمایا میری امت کے دو دھروں